اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ یہ غیب کی خبریں بتانے والے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کا جو ہے وہ ذمہ داری قبول کی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لیکن ان کے ذمے جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت اور مہلت نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیہ میں شمار کر لیا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ ارشاد کیا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی، اور حضرت عباس پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی مطالب اور نوفل بن حارث کے فدیے کا بار بھی ڈال دیا گیا کہ یہ جو تمہارے 2 بھتیجے ہیں ان کا فدیہ بھی تم ہی ادا کرو گے۔ اب حضرت عباس نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت جو ہے وہ تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا؟ تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں کہ مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں یعنی مارا جاؤں تو یہ تیرا ہے، اور عبداللہ اور عبید اللہ کا اور فضل اور قسم کا یہ سب ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا، اور حضرت عباس نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اسلام لے کر آئیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عباس نے وہ سونا گھر میں دفن کیا اور بیوی کو آتے ہوئے وصیت کر کے آئے کہ اگر تو میں وہاں پر مارا جاؤں تو یہ میرے بیٹوں کا ہے اور تمہارے لیے ہے، اور یہ ایک ایسا راز تھا جو ان کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، لیکن امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس راز کے بارے میں بھی خبر دے دی۔ تو اچانک جب وہ چونکے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تو فرمایا کہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ میں عام آدمی نہیں ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، جو چیزیں تم نہیں جانتے اور تمہارے لیے راز ہیں میرے لیے وہ عام ہی چیزیں اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ تو پھر جو ہے اللہ نے انہیں توفیق دی اور وہ اسلام لائے، اور اپنے بھتیجوں کو بھی حکم دیا اور وہ بھی اسلام لائے۔ تو اسی کے متعلق جو ہے یہ گفتگو ہے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی، خلوص ایمان اور صحت نیت سے کہ تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے اور ایمان کے لیے تمہارے اندر اخلاص بھی ہے، تو جو تم سے لیا گیا یعنی فدیہ اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی تو حضور نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے کل کا کل مال تقسیم کر دیا، اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو،
تو جتنا ان سے اٹھ سکا تو انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ نے مجھ سے لیا، اور میں اس کی مغفرت کا جو ہے وہ امیدوار بھی ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ اور ان کے دولت مند ہونے کا یہ حال ہوا کہ ان میں 20 غلام تھے، سب کے سب تاجر، اور ان میں سب سے کم سرمایہ جس کا تھا اس کا 20,000 کا سرمایہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر پھر خزانوں کا منہ بھی کھول دیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس کے متعلق گفتگو ہے، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ یعنی وہ قیدی تم سے دغا چاہیں کہ تمہاری بیعت سے پھر کر اور کفر اختیار کر کے جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، تو اس سے پہلے اللہ ہی کی وہ خیانت کر چکے ہیں۔ فقد خان اللہ، تو وہ اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دیے تھے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اس وجہ سے تو وہ آج جو ہے وہ تمہاری قید میں ہیں، جیسا کہ وہ بدر میں دیکھ چکے ہیں کہ قتل ہوئے، گرفتار ہوئے۔ آئندہ بھی اگر ان کے طور طریقے وہی رہے تو انہیں جو ہے اسی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسی چیز کے یہ مستحق ہوں گے۔ اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں، یہ صرف جو ہے وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر اس دھوکے کا انجام جو ہے وہ جانتے ہیں کہ بدر میں پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، تو پھر آئندہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ یہی ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق